مقام میت، پہلا فریضہ آپ کا ہے اس کی طرف سے صدقہ نکالنا، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ سنیے کیا، جتنے بھی آپ لوگ ہیں جب کسی کا دم نکل رہا ہو، چاہے آپ ہاسپٹل میں ہوں چاہے آپ اپنے گھر میں ہوں، رونا دھونا بعد میں شروع کرنا، رشتہ داروں کو بتانا بعد میں شروع کرنا، دوسرے انتظام بعد میں کرنا، سب سے پہلے اس کا رخ قبلے کی طرف کرو، یہ واجب ہے، اسے پہچان لیجئے۔ ہم نے کئی جگہ ایسا کروایا تو رشتہ دار بگڑ گئے، کہنے لگے مولانا یہ سمجھ جائے گا کہ مر رہا ہوں۔ میں نے کہا اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ دیکھ رہے آپ، یہ ہیں عورتوں کی باتیں جن کی تقلید آپ کر رہے ہیں۔ عورتیں ہماری نہیں ہونے دیتی۔ ادھر آپ نے کہا ارے ذرا ابا بیمار ہو، ڈاکٹر نے کہا مرنے والے ہیں فلاں ہیں، کہنے لگے کر دو، نہیں ابھی ہوش میں ہے نہ کرنا، گھبرا جائیں گے۔ پہلی تو بات اسلام کہتا ہے روز سویا کرو قبلے کی طرف منہ کر کے۔ اسلام سونے کو کہتا ہے تمہیں، یہ تمہیں گھبراہٹ اسی لیے تو ہو رہی ہے کہ عادت نہ ڈالی تم نے۔ اسلام تو کہتا ہے روز لیٹو اپنے بستر پر۔ ہمارے یہاں دیکھیے کیا مذہب لائے، قبلے کی طرف پیر کر کے نہیں سونا۔ بھائی مول صاحب یہ چل رہا ہے دیکھ لو، اور ہم اور آپ چپ ہیں بالکل، اس لیے کہ ہماری بیویاں ہمیں نہیں لیٹنے دیتی۔ انہیں ایسا لگے جیسے یہ اگر اس کی طرف لیٹ گئے تو گئے، اب قبلہ نہ ہوا ملک الموت ہو گیا بھائی، کہ جو بھی قبلے کی طرف منہ کر۔ اسلام کہتا ہے مستحب ہے، کیوں؟ ہو سکتا ہے رات میں تیرا دم نکل جائے، کوئی تجھے قبلے کی طرف کرنے والا نہ ملے تو خود ہی لیٹ جانا۔ اور تو کیسا مولائی ہے، کیسا نعرے لگانے والا ہے کہ تجھے قبلے سے محبت نہیں ہے؟ ارے یہ وہی قبلہ کو ہے جس میں علی آیا ہے۔ کیسا مسلمان ہے تو؟ اسلام کہتا قبلے کی طرف رخ کر کے لیٹیے، مگر عورتیں لیٹنے، پتہ نہیں بچپن میں تو کچھ اس طرح بتاتے تھے، آپ کو بتایا ہوگا کہ کوئی ستارہ ہے اگر یوں لیٹ گئے تو وہ مطلب دم نکال دے گا، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ تو یہ جہالت دور کریے، مجلسوں کا مقصد ہے جہالت کو دور کرنا۔ جتنے بھی ہیں آج سے چارپائی بدل کے سوئیے، قبلے کی طرف رخ کر کے لیٹیے، اور قبلے کی طرف پیشاب پائخانہ کرنا حرام ہے، یہ بھی اسلام کا حکم ہے۔ مگر میں کیا کروں، کچھ لوگ آج وکالت پہ اتر آئے ہیں یزید کے باپ کی۔ ہم یزید کے باپ کو اس لیے برا کہتے ہیں، پورے شام کے اندر جتنے بھی ٹوائلیٹ بنے تھے اس نے سب کا رخ قبلے کی طرف کر رکھا تھا۔ اب علی کی ضد میں جو قبلہ بھول جائے، علی کی ضد میں پوری تاریخ پڑھ لیجئے، پوری ہسٹری میں ہے، اہل سنت لکھا، ابن ابی العدید موصلی نے لکھا، سارے ٹوائلیٹ کے رخ قبلے کی طرف تھے شام کے اندر، چونکہ اسے عادت تھی سنت رسول مٹانے کی۔ آپ ہمارے ہاں لیٹرین باتھ روم کبھی روبہ خلا نہیں بنتے، نہیں بیٹھ سکتے آپ، حرام ہے آپ کے لیے، مگر جب لیٹے رات کو تو قبلے کی طرف۔ اب آپ کے دادا مریض ہیں، پردادا مریض ہیں، فلاں مریض ہیں، اور مریض ہو گئے، ڈاکٹر اب علاج چل رہا اسپتال میں ہے، تو آپ ڈاکٹر سے بھی کہیے جناب ہمارے آدمی کی چارپائی بدلوا دیجئے، قبلہ ادھر ہے، ہم چاہتے ہیں ایسے لیٹائیں۔ ارے جب دوسروں کو اپنے دین بتاؤ گے تبھی تو سمجھ میں آئے گا، مگر جب دین پہ آپ خود ہی عمل نہیں کرتے بھائی، تو پہلا واجب ہے تم پر اس کو قبلے کی طرف لٹانا، اس لیے کہ روایت میں موجود ہے اللہ کی رحمتیں مرنے والے پر اس وقت تک نہیں برستی جب تک اس کا رخ قبلے کی طرف نہ ہو۔ تو آپ اپنے مرحوم سے غداری کر رہے ہیں، اسے قبلہ نہ رخ کر کے۔ تو پہلا مسئلہ ہے قبلہ رخ کریے۔ دوسرا مسئلہ سن لیجئے، اس کو پانی پلائیے، تھوڑا تھوڑا چمچے سے لے کے، یہ شریعت میں ہے کہ اسے پانی پلائیے۔ کیوں؟
اس لیے کہ پوری طاقت کے ساتھ شیطان آیا ہوا ہے، آپ کو بہکانے کا آخری چانس ہے اس کے پاس۔ ادھر آپ کا سانس نکلا، ادھر آپ اس کے باہر، تو شیطان کے پاس آخری مرحلہ ہے تم کو بہکانے کا۔ ادھر شیطان پوری طاقت لگا رہا ہے کہ یہ آدمی میری پارٹی میں آئے، ادھر علی اپنے بیٹوں کے ساتھ آئے ہیں، ہمارا آدمی بہکنے نہ پائے۔ یہ دو پارٹیاں آئی بھی ہیں، شیطان بھی آیا ہوا ہے پوری طاقت کے ساتھ، پورے چیلے چپاٹے جتنے بھی شیطان دنیا میں ہیں سب کے ساتھ آیا ہوا ہے میت کے سرانے، میت کے پاس، اور ادھر علی بھی آئے ہیں اور ملائکہ بھی آئے ہیں۔ آپ کہیں گے دلیل، تو میں دلیل دیتا ہوں آپ کو۔ دلیل یہ ہے کہ میت کے احکام میں ہے جو بھی نجس آدمی ہے وہ میت کے پاس نہ جائے۔ اب بھائی ان مسئلوں کو تو چپ چاپ رہ کے ہی سننا پڑے گا آپ کو، کیونکہ جب یہ بیان ہی نہیں ہوتے کہیں تو اس میں تو ایسے ہی دیکھیں گے آپ جیسے ہو کیا رہا۔ ہاں، کوئی بھی نجس آدمی ہو، آپ پہ غسل واجب ہو اگر، تو آپ میت کے پاس نہیں جا سکتے۔ عورت اگر مخصوص ایام میں ہو مثلا تو اسے احتیاط کرنی چاہیے، تو نجس حالت میں نہ جائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ پاک ہستیاں ہیں جو اس کے پاس ہیں۔ کچھ پاک ہستیاں ہیں جو اس کے پاس ہیں، ملائکہ آئے ہوئے ہیں اس کے پاس، علی آئے ہوئے ہیں اس کے پاس، حسن و حسین آئے ہوئے ہیں اس کے پاس، اور یہ احتضار کا وقت ہے، یعنی جب مومن کی، تو ابھی شیطان بڑا جام لے کے آتا ہے، پیاس لگ رہی ہے پلاؤں، وہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک گلاس پانی کی آپ کی اس وقت نہیں ہے قیمت کوئی؟ میں بتاؤں ایک گلاس کی قیمت کیا ہے؟ یہ ایک گلاس کی قیمت اس وقت سمجھ میں آئے جب آپ جنگل میں پھنس جائیں اور 2 دن تک پانی نہ ملے۔ سناتا ہوں، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اللہ نے ایک کا امتحان لیا، اسے عبادت پہ بڑا گھمنڈ تھا اپنی، میں بڑا عابد ہوں، بہت بڑا عابد ہوں، مجھ سے بڑا کوئی عابد نہیں ہے۔ جنگل میں پہنچا، راستہ بھول گیا، پیاس کا اتنا غلبہ ہوا کہ پانی کہیں نہ ملا۔ اللہ نے آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجا، ایک گلاس پانی لے کے لوگے، ارے بڑی پیاس لگی ہے، دے دو۔ انہوں نے کہا پہلے اپنی زندگی کی آدھی عبادت میرے نام کر۔ کہنے لگے او ہو، ایک گلاس میں دے دوں سارا؟ اس نے کہا تو میں پانی دینے کو تیار نہیں، میں جا رہا ہوں، مجھے جہاں جانا۔ آیا ذہن میں یار اگر زندہ رہوں گا تو پھر عبادت کر لوں گا۔ کہنے لگے نہ، دے دے مجھے، دے دیا، ایک گلاس پیا، گلاس پیا تو روایت میں موجود ہے پیاس اور بھڑکی، کہنے لگے ایک گلاس اور دے دے۔ کہا وہ جو زندگی میں آدھی عبادت بچی وہ دے دے، اس پہ بھی دستخط کروا لیے۔ عزیزوں میں نے تو مجلس میں آپ کو پیغام دے دیا، گھمنڈ نہ کرنا عبادت کر کے، تیری عبادت تو اس لائق بھی نہیں ہے جو اس کی ایک نعمت کا مقابلہ کر سکے۔ اپنی عبادتوں پہ گھمنڈ نہ کرنا۔ یہ عبادت تو ایک گلاس پانی کا بدلہ ادا نہیں کر سکتی۔ اب میں ایک جملہ کہوں، جوانوں کہوں آپ کے لیے، سادات بارہ والوں، جب آپ ایک گلاس پانی کا بدلہ خدا کو نہیں دے سکتے تو جس خدا نے اتنے قیمتی ماں باپ دیے ہوں ان کی محنتوں کو بدلہ دے دو گے؟ ممکن نہیں۔ تو اب اس کے دوسرا حکم کیا ہے؟ اس کو پانی پلائیے۔ اب تیسرا حکم ہے اس کو قرآن سنائیے۔ یہاں بھی عورتیں مخالف ہو گئی، اے مولانا سورہ یاسین نہ پڑھ دیجو، بس کچھ بھی پڑھ لو، سورہ یاسین پڑھ دیجو، بالکل مت پڑھ دیجو یہاں، اس لیے کہ جس کی تم نے پڑھی وہ بچا نہیں۔ بالکل ہوتا ہی ہے میرے بھائیوں، ہو رہا ہے۔ ہنسی میں نہ سنو، ان کو اپنی زندگی پہ فٹ کرو جا کے۔ ماں بہنیں کہتی ہیں سورہ یاسین نہ پڑھ، زہرا کہتی ہیں علی
کوئی رات ایسی نہ ہو جب یاسین نہ پڑھو۔ اب اپنی بیویوں کی مانو گے یا بی بی کی مانو گے؟ بی بی کیا کہتے ہیں؟ یاسین پڑھو۔ اور نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان رات میں سونے سے پہلے سورہ یاسین پڑھ کے سو جائے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 نیکیاں لکھتا ہے، 1,00,000 برائیاں مٹاتا ہے، 1,00,000 درجات میں اضافہ کرتا ہے، اور اگر وہ اس رات میں مر جائے تو اللہ 1,00,000 ملائکہ اس کی نماز جنازہ میں بھیجتا ہے، اور ان 1,00,000 ملائکہ کو قبر پہ بٹھاتا ہے، اور ان کو کہتا ہے اس مرنے والے کے لیے استغفار کر۔ یہ یاسین کا فائدہ ہے۔ یعنی اگر ککرولی والے بھی تیرے جنازے میں نہ آئیں تو سورہ یاسین پڑھ کے آسمان والوں کو بلا لے۔ یہ فرشتے آ جاتے ہیں تیری نماز جنازہ میں، تو ایک حکم ہے سورہ یاسین پڑھ۔ اور اب وہ گھڑی آ گئی، سنیے، ادھر آپ کا دم نکلنے والا ہے، ادھر آپ تیار نہیں ہیں جانے کو۔ بھئی آپ بھی تو تیار نہیں ہیں۔ کہنے لگے نہیں میں نہیں جا رہا ہوں، میں نہیں جاتا ہوں۔ اس فرشتے کی بیچارے کی ایک رگ دبی ہوئی۔ اب رگ بھی سن لیجئے کیا ہے۔ علی کا حکم ہے کہ میرے چاہنے والے کو سختی سے نہ لے جانا، نرمی کر۔ علی کا آرڈر ہے نرمی کر۔ اور یہ جو بندہ ہے یہ ضدی ہے، کہنے لگا ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی، ابھی تو بچے بھی نہیں ہوئے، اور ابھی تو میں نے یہ بھی نہ بیچا، اور ابھی تو کارڈ ہی بانٹے، اور ابھی تو فلاں کیا، اور ابھی تو گھر بھی مکمل نہیں ہوا، اور گھر سے آپ مجھے لے جانے آ گئے۔ وہ کہتا لے تو جاؤں گا میں تجھے، چل۔ کہتا نہیں ابھی نہیں جاؤں گا۔ کہا یہ بتا اچھا کہ تجھے کس کس سے محبت ہے؟ کہا اماں سے، بابا سے، دادا سے، دادی سے، نانا سے، نانی سے۔ نام لیتے ہیں آپ جی کس سے محبت ہے؟ اچھا جو مر گئے ہیں ان کے نام زیادہ لیتے ہیں آپ، فلاں سے فلاں سے، وہ مر گئے فلاں۔ کہنے لگے تیرا دل چاہتا ہے اس سے ملنے کو؟ تیرا دل چاہتا ہے؟ یہ تمہارے اور میرے ساتھ ہوگا، میں سفر بتا رہا ہوں آپ کے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ کہنے لگے تیرا دل چاہتا ہے؟ کہا ملنے کو دل چاہتا ہے میرا۔ کہا دیکھ وہ تیرا دادا ہے، دیکھ وہ تیرا نانا ہے، دیکھ وہ تیری نانی ہے۔ آپ میری بات کی تائید کریں گے، مرنے والے کچھ مرنے سے پہلے یوں کہتے ہیں ارے ابھی تو میرے ابا آئے تھے، ابھی تو میری اماں آئی تھی، ابھی تو مجھے بھائی نظر آئے تھے۔ عورتیں سمجھ لیتی ہیں اب یہ جینے والا، اسے مردے نظر آنے لگے ہیں۔ جب سب کچھ دکھا دیتا ہے فرشتہ پھر پلٹتا ہے یہ، کہنے لگے نہیں مگر میں ابھی جانے کو تیار نہیں ہوں، ملاقات تو ہو ہی گئی ہے۔ اب وہ سوال جس کے بعد آپ رک نہیں پاتے وہ بتاتا ہوں۔ آخری حربہ استعمال کرتا ہے، روایت میں موجود ہے، آخری حربہ فرشتہ استعمال کرتا ہے۔ اچھا یہ بتا تجھے تیری ماں سے بھی زیادہ، تیرے باپ سے بھی زیادہ، تیرے خاندان سے بھی زیادہ، تیری دولت سے بھی زیادہ، بتا کس سے زیادہ پیار ہے؟ بتا تجھے کس سے زیادہ پیار ہے؟ یہ کہتا ہے علی سے ہے، حسن سے ہے، حسین سے ہے۔ ایک مرتبہ فرشتہ کہتا ذرا اپنی نظریں اوپر اٹھا کے دیکھ۔ تم نے نظریں اوپر اٹھائی، دیکھ وہ علی ہے، وہ حسن ہے، وہ حسین ہے۔ ادھر تو ادھر دیکھنے لگا، ادھر فرشتے نے روح کو نکالا۔ روح نکل گئے۔ بات ہے سنیے، روح نکل گئی، روح نکلی تو اب تیسرا حکم ہے جلدی سنیے، 5-10 منٹ پڑھ لوں اگر اجازت ہو آپ کی بھائی، 10-15 منٹ بس ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد، یہ اتار دیتے تاکہ آپ کو لگے کہ مسائل کے قریب آ گیا ہو بالکل۔ بس جلدی جلدی سن لیجئے، دم نکل گیا، روح نکل گئی۔ اب مسئلہ سنیے، جب تک آپ کا بدن ٹھنڈا نہیں ہوا آپ کو کوئی چھولے غسل واجب نہیں ہے۔ بدن ٹھنڈا ہو گیا روح نکلنے کے بعد اب غسل واجب ہے۔ چلیے اسلام کا حکم ہے جتنی جلدی ہو
سکے اسے دفناؤ، جتنی جلدی ہو سکے. یہ میت کی محبت ہے تم سے، یہ اسلام کا حکم ہے. ہمارے یہاں فیشن ہی عجیب چلا ہے. بیٹا بیٹھا ہے پتہ نہیں کتنے کلومیٹر، نہیں آ سکتا 15-20 گھنٹے پہلے، عورتیں پایا پکڑ کے بیٹھی ہیں. جنازہ نہیں اٹھنے دینے کی میں جب تک وہ نہ آ جائے، جنازہ نہیں اٹھنے دینے کی میں جب تک وہ نہ آ جائے. یہ محبت نہیں ہے، یہ اسلام کی خلاف ورزی ہے. اسلام کہتا ہے میت کے احکام میں ہے اسے جلدی دفن کر، کہیں ایسا نہ ہو بدن میں کوئی بیماری پیدا ہو جائے. میاں ہر آدمی کے بدن سڑ سکتا ہے، مولوی ہو ملا ہو ہم ہو سب کا بدن گل سڑ سکتا ہے، مگر جس کا بدن نہیں گلتا اس کو علی نے 3 دن تک دفن نہیں کیا. اب اگر اس پہ بھی چپ ہے میرا، علی نے 3 دن رکھ کے جنازے کو بتا دیا گرمی کا اثر تیرے بدن میں ہوتا ہے نہ نبی کے ذہن میں ہوتا ہے. اب ایک تحفہ آج کی مجلس کا سارے ککرولی والوں کو، پورے میرا بیان نہیں ہے، بھڑکاؤ بیان دینے کا میں قائل نہیں ہوں، میں ہمیشہ اتحاد کا بیان دیتا ہوں جس سے شیعہ سنی مل کے رہیں. مگر ہمارے سنی بھائیوں کی کتابوں میں بھی ہے کہ رسول کو دفنایا کس نے؟ زور سے بولو. کفنایا کس نے؟ غسل کس نے دیا؟ مولا علی نے. شیعہ کس طرح غسل دیتے ہیں؟ جیسے علی نے دیا. شیعہ کیسے کفناتے ہیں؟ جیسے علی نے کفنایا. شیعہ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے علی نے پڑھی. تو